السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ چند احباب کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ گائے کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے اور یہ بیماری کا باعث ہے۔ اس کا تحقیقی جائزہ بیان کر دیں تو محترم بھائیوں، قرآن مجید و احادیث صحیحہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے گائے کا گوشت کھانا جائز و مباح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں۔ اب سب سے پہلے قرآنی دلائل سماعت فرمائیں۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اسی نے چوپائے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور کئی فوائد ہیں، وَمَنَافِعُ، اور کئی فوائد ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو۔ ایک اور مقام پر یعنی سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان چوپاؤں کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح سورۃ المومن میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم الانعام، جس نے بعض چوپائے تمہارے لیے، لترکبوا، سواری، منہا ومنہا تأکلون، اور بعض تمہاری خوراک کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے بعض چوپائے تمہاری سواری اور بعض تمہاری خوراک کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ اور اسی طرح یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نہیں کھایا، تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ تو صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1709 یعنی 1709۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گائے کا گوشت بھیجنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت بھیجا گیا، میں نے کہا یہ گوشت کہاں سے لائے؟ لانے والے نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی اور گائے کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ دلیل اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِیلَ هَذَا مَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِیرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِیَّةٌ۔ صحیح مسلم 1075 یعنی 1075۔ اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، بِلَحْمِ بَقَرٍ، گائے کا گوشت لایا گیا۔ فقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، هَذَا مَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِیرَةَ، کہ یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال هو لها صدقۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے،
وَلَنَا ہدیۃٌ اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ صحیح مسلم میں اسی واقعے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بھی الفاظ ہیں، فَكُلُوهُ، صحیح مسلم 1075، آپ سب اسے گائے کا گوشت کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَٰذَا اللَّحْمِ، صحیح مسلم 1504، کتنا اچھا تھا، لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَٰذَا اللَّحْمِ، کہ آپ ہمارے لیے اس گوشت میں سے کچھ تیار کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھایا بھی ہوگا، اگرچہ کسی روایت میں ایسے الفاظ ہمیں نہیں ملے۔ مذکورہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہوا کہ گائے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں، ورنہ قرآن و سنت میں اس کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بیماری سے پاک چیزوں کو پسند کیا ہے، نہ کہ بیماری والی چیزوں کو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانور کی قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اور اپنے اہل و عیال کو کھانے کا حکم فرمائیں، نیز وہ خود کھانے کی خواہش ظاہر کریں جس کے گوشت میں بیماری ہو؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اب ان دلائل کا تجزیہ اور تحقیقی جائزہ پیش کیا جاتا ہے جن میں گائے کے گوشت میں بیماری والی روایات کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، یہ کتاب کا نام ہے المراسیل لابی داود، مسند علی بن الجا، المعجم الکبیر للطبرانی، مکتبہ ابن تیمیہ، شعب الایمان للباہقی، کہ گائے کا گوشت شفا، اس کا گھی دوا اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک نامعلوم مبہم راویہ ہے، لہٰذا اس کی بیان کردہ روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حافظ حیثمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مجموع الزوائد کی 5ویں جلد صفحہ 90 پر اس کی سند میں امرات مبہم ہے اور باقی روات جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَفِي السَّنَدِ امرأة بحم الامتاء بالاربعین المتبانیۃ السماج، جلد نمبر 1 صفحہ 100 پر، وفی السند امرأۃ بحم، اس کی سند میں ایک مبہم راویہ ہے۔ اس روایت کے ایک راوی زہیر اس مبہم راویہ کے بارے میں کہتے ہیں صدوقات، مسند علی بن الجاد کی پہلے جلد صفحہ 393، کہ یہ سچی ہے، جبکہ ائمہ حدیث ایسی توثیق کو قبول نہیں کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایسی صورت کے بارے میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایسی صورت کے بارے میں لکھتے ہیں، وَكَذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِيُ عَنْهُ، وَكَذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة۔ نزهة النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کی پہلی جلد صفحہ 125، کہ اسی طرح مبہم راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی خواہ اس کو لفظ تعدیل سے مبہم رکھا جائے۔ مثلا راوی اس طرح کہہ دے کہ مجھے اللہ نے خبر دی، نہ کہ مجھے ثقہ نے خبر دی۔ اللہ اکبر، اخبارہ
نیت سکہ تو کہ مجھے سکہ نے خبر دی، کیونکہ کبھی ایک راوی مروی ان ہو کو اپنے نزدیک سکہ سمجھتا ہے لیکن وہ دوسروں کے نزدیک مجروح ہوتا ہے۔ اس بارے میں صحیح ترین قول یہی ہے، لیکن زہیر کا مبہم راویہ کو صدوقاتن کہنے سے ابہام دور نہ ہوگا۔ دوسری علت اس میں ارسال ہے، اس لیے امام ابو داؤد نے اس روایت کو اپنی کتاب المراسیل میں ذکر کیا ہے۔ شعب الایمان بیہقی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطہ سے یہ سند متصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سند میں وہی امراتن والی علت ہے، یعنی سند کا اتصال بسند ضعیف ہے۔ صحیح سند کے ساتھ سند کا اتصال ہوتا تو قابل قبول ہوتا۔ پس یوں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا فیصلہ ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی اور علامہ مناوی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ العجوبۃ المرضیہ للسخاوی کی پہلی جلد صفحہ 22، فیض القدیر للمناوی کی دوسری جلد صفحہ 155۔ آ رہی نا سمجھ جی؟ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، علیکم بالبان البقر وسمنانها وإياكم ولحومها فإن البانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء۔ المستدرک 8232 کہ علیکم بالبان البقر گائے کا دودھ، وسمنانہا گائے کا دودھ گھی استعمال کرو، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا اور اس کے گوشت سے پرہیز کرو، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانُهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ وَلُحُومُهَا دَاءٌ، کیونکہ اس کا دودھ اور گھی شفا اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا راوی سیف بن مسکین محدثین کرام کے ہاں ضعیف و مجروح ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنا تلخیص الذہبی علی مستدرک الحاکم 1074 نمبر ہے، اس میں سیف بن مسکین ہے، اس پر ابن حبان نے جرح کی ہے۔ وفی السیف ابن مسکین ابن حبان، ٹھیک ہے نا جی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ سیف بن مسکین کے بارے میں فرماتے ہیں، یاتی بالمقلوبات والاشیاء الموضیعات، ٹھیک ہے نا جی، لا یحل لاحتجاج به المجروحین لابن حبان 446 میں یہ بات موجود ہے۔ یاتی بالمقلوبات، یہ راوی سندیں بدل دیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، والموضوعات لا یحل، اور موضوع روایات بیان کرتا تھا، احتجاج بھی، اور اس کی روایات کو دلیل بنانا جائز نہیں۔ نمبر 2، اس سند میں عبدالرحمن بن عبداللہ، اس سند میں عبدالرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعودی راوی ہے، جس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا۔ اس سند میں ان سے بیان کرنے والا شاگرد سیف بن مسکین ہے، یہ ضعیف و مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں سے بھی نہیں جنہوں نے مسعودی سے حافظے کی خرابی سے پہلے روایات سنی تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ صرف یہی نہیں، سیف بن مسکین کا شمار محدثین نے مسعودی کے اختلاط سے پہلے اپنا روایات لینے والے لوگوں میں نہیں کیا، بلکہ سیف بن مسکین بصری تھا۔ بصری اور کوفیوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 480 پر، جس نے مسعودی سے بصرہ اور کوفہ میں روایت سنی، اس کا سماع درست ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نمبر 3، اس روایت میں عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود کا اپنے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سماع ثابت نہیں۔
تیسری روایت پیش کی جاتی ہے الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی 7ویں جلد صفحہ 300، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے سامن البکاری والبان شفاء ولحومها داء۔ یہ روایت موضوع ہے یعنی جھوٹی ہے، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن زیاد تہان میمونی کذاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کذاب خبیث اعور یضع الحدیث العلل و معرفت الرجال کی 3 جلد صفحہ 297 پر کذاب یہ بہت جھوٹا ہے، خبیث خبیث ہے، اعور گانا ہے، یضع الحدیث یہ حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا شخص تھا۔ چوتھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے الطب نبوی لابی نعیم الاصفہانی جلد نمبر 1 صفحہ 383 پر لکھتے ہیں کہ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اس کا گوشت بیماری کا باعث ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی موسیٰ بن محمد نسائی کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ نمبر 2 دفاع بن دغفل سدوسی ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ضعیف الحدیث الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم 30 جلد صفحہ 445 اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اگرچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو اپنی الثقات میں ذکر کیا ہے، لیکن اکیلے امام ابن حبان کی توثیق اہل علم کے ہاں معتبر نہیں ہوتی۔ نمبر 3 عبد الحمید بن زیاد بن سیفی بن صعیب کا اپنے باپ سے اور اس کے باپ کا اپنے باپ سے سما معلوم نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعرف سماع بعضهم من بعض ضعفاء الکبیر للعقیل کی 30 جلد صفحہ 47 پر ان کا بہم سماع جو ہے نا معلوم نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 298 میں ولا یثبت ما فی ھذا الاسناد اس سند سے مروی روایت ثابت نہیں۔ اب تمام تر گفتگو اور تحقیقی جائزہ ثابت کرنے سے الحاصل کیا ہوا کہ قرآن کریم و حدیث صحیحہ کی روشنی میں گائے کا گوشت کھانا جائز ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں۔ جن روایات میں بیماری کا ذکر ہے ان میں سے کوئی ایک بھی باسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ھذا عندی واللہ اعلم۔ ہاں جی، دوسرا سوال ہے شاعر اللہ کا مفہوم و مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الحج آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ شعائر یہ لفظ شعیرۃ کی جمع ہے اور یہ لفظ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی علامت، نشانی، مظہر یعنی جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ اصطلاح دین میں اس سے مراد شریعت کے وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی معنوی حقیقت کا شعور پیدا کرنے کے لیے بطور ایک نشان اور علامت کے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے حقائق کے تعلق سے یہ مظاہر بھی تقدیس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا قربانی حقیقت اسلام کا ایک مظہر ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالے کر دے، اپنے کسی محبوب سے محبوب چیز سے بھی
دریغ نہ کرے۔ اس حقیقت کا عملی مظاہرہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کر کے فرمایا، وہ تاریخ انسانی کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار میں جانوروں کی قربانی کو ایک شعیرہ کے طور پر مقرر فرما دیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کی اصل حقیقت برابر تازہ ہوتے رہیں۔ نمبر 2، اسی طرح حجر اسود بھی ایک شعیرہ ہے۔ یہ پتھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے اس روایت کا ایک نشان ہے کہ اس کو بوسہ دے کر یا اس کو ہاتھ لگا کر بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد بندگی، اپنے میثاق کی اطاعت کی تجدید کرتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جمرات بھی شعائر اللہ ہیں۔ یہ نشانات اس لیے قائم کیے گئے کہ حجاج ان پر کنکریاں مار کر اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں پر، خواہ وہ ابلیس کے اولاد سے تعلق رکھنے والے ہوں یا انسانوں کے کسی گروہ سے، ان کے خلاف جہاد کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ علی ھذا القیاس بیت اللہ بھی ایک شعیرہ ہے، بلکہ سب سے بڑا شعیرہ ہے جو پوری امت کا قبلہ ہے۔ اس کے ارد گرد طواف کر کے اپنی نمازوں، اپنے تمام سجدوں کا اس کو قبلہ قرار دے کر ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر ہوا، ہم اسی کے بندے، اسی کی طرف رخ کرنے والے، اسی کی عبادت گاہ، اسی کی شمع توحید پر پروانہ وار نثار ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں تگ و دو اور جد و جہد کی تھی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ انہی شعائر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 22، وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان شعائر کے ذریعے سے شرک کے دروازے کیسے کھولے، لہذا ان شعائر کے متعلق 3 اصولی باتیں یاد رکھیں، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، یہ شعائر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے طور پر کسی کو دین کے شعائر میں سے قرار دے یا جو چیز شعائر میں شامل ہے اس کو شعائر کی فہرست سے خارج کر دے۔ دین میں اس قسم کے من مانے تصرفات سے شرک و بدعت کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنی مرضی سے شعائر قرار دیے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح شرک و بدعت اور بت پرستی کی راہیں کھول دیں۔ مثلاً تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی شعائر اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بزرگوں کی قبریں بھی شعائر اللہ ہیں، استغفر اللہ، اور جن لوگوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے وہ سب شعائر اللہ ہیں۔ دوسری بات، جس طرح شعائر اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اسی طرح اسلام میں ان شعائر کی تعظیم کی حدود بھی خدا اور رسول کی مقرر کردہ ہیں۔ جس شعیرہ کی تعظیم کی جو شکل شریعت میں ٹھہرا دی گئی ہے وہی اس حقیقت کے اظہار کی واحد شکل ہے جو اس شعیرہ کے اندر مضمر ہے۔ اس سے سر منہ انحراف نہ صرف اس شعیرہ کی حقیقت سے انسان کو محروم کر دینے والی بات ہے، بلکہ اس سے شرک و بدعت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ مثلاً حجر اسود ایک شعیرہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے حالت طواف میں بوسہ دینے یا اس کو ہاتھ لگا کر یا اشارہ کرنے کی صورتیں اسلام نے خود مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی تعظیم کا طریقہ نیا نکالے، مثلاً حجر اسود کو سجدہ کرے، نظر و نیات پیش کرے، پھول نچھاور کرے،
ایسا کرنے سے شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 2، ان شعائر میں اصل مطمئن نظر وہ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں جو ان کے اندر پوشیدہ ہوا کرتی ہیں۔ ان حقیقتوں کے اظہار کے لیے یہ شعائر گویا غالب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ملت کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ حقائق برابر زندہ اور تازہ رکھے جائیں۔ اگر یہ اہتمام ٹھنڈا پڑ جائے یا سرد پڑ جائے تو دین کی اصل روح نکل جاتی ہے، صرف غالب باقی رہ جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی اصل توجہ صرف غالب پر مرکوز ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین صرف ایک مجموعہ رسوم بن کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاجی طواف کے دوران نہایت خشوع و خضوع سے اپنی فقیری اللہ کے سامنے رکھے، اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، ثابت قدمی، نیک فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے کہ اللہ اسے گناہوں اور برائیوں کی تنکیوں سے ہٹا کر غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ماں ہاجرہ نے التجا کی اور اللہ نے قبول فرمائی اور ہمیشہ کے لیے آب زمزم کا فیض جاری کر دیا۔ ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 213۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعائر اللہ کی حرمت اور مقصود سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔